اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال ہیں، جو پاک ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض زمین میں سے، حلالا طیبا پاک اور حلال چیزیں، یعنی زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر پیسے حلال کے ہیں تو حلال چیز ہی آئے گی، اگر پیسے حرام کے ہیں تو حرام چیز آئے گی۔ البتہ تھوڑی سی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے، سگریٹ، شراب، یا جن جن چیز کو حدیث قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ حرام ہے، تو حلال چیزیں کھانی چاہیے، پاک چیزیں کھانی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ اطاعت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، یعنی شیطان کا راستے پہ نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں، ایک شیطان کا، ایک ایمان کا۔ ایمان کے راستے پہ جانا ہے، شیطان کے راستے پہ نہیں جانا۔ شیطان ایک اور مقام پہ آتا ہے، ان الشیطان لعدو مبین، کہ وہ انسان کا خلا دشمن ہے، شیطان انسان کا خلا دشمن ہے، عدو مبین۔ تو شیطان سے کے راستے پہ نہیں جانا، شیطان کی نقش قدم پر نہیں چلنا، بلکہ ایمان کے نقش قدم پر۔ اور ایمان کے نقش قدم سے مراد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ سب سے بڑا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی، ایمانداری اور حسن اخلاق سے بھرپور تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، کے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، نہ کہ شیطان کے راستے کو، جو کہ جھوٹ کا راستہ ہے، جو کہ خیانت کا راستہ ہے، جو کہ نفرت کا راستہ ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور آدم مٹی کا بنا ہے۔ تو اس وقت سے شیطان نے کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا اور ورگلا کے انہیں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو ہمیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، ہمیں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی طرف جو ہے وہ آئیں، جہنم میں جائیں، وہ اپنے ساتھی بنا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے راستے کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ایمان کا راستہ، سچائی کا راستہ، نہ کہ وہ راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، سیدھا راستہ، سچا راستہ، سچائی کا راستہ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ناچ گانے دیکھو، وہ تو کہتا ہے کہ گانے سنو، وہ تو کہتا ہے کہ برائی کے راستے پر چلو، جھوٹ بولو، خیانت کرو، چوری کرو، زنا کرو۔ وہ تو کہتا ہے تمہیں کہ تم جتنے برائی کے راستے ہیں ان کو فالو کرو، شیطان کے ساتھی بنو، دوست بنو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، لیکن وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس بات کا کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تم جانتے ہی نہیں۔ وہ تو تمہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی باتیں کرو، حالانکہ تم جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے کے پاس ہے۔ وہ تو کہتا ہے شیطان کہ تم اللہ پر بہتان باندھو، شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ پر بہتان باندھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اس بات کا کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تم جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جن پر ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، ہم شرک کریں گے، ہمیں تو ہمارے آباء و اجداد نے بھگوان دیے ہیں، ہم اس کی پوجا کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے، اور ان پتھروں کی مورتیوں کو جو تو خود اپنے لیے فائدہ نہیں کر سکتی، وہ تمہیں کیا فائدہ دیں گی؟ خود اپنے لیے فائدہ نہیں لے سکتی، جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تراشتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان جہنم میں جانے لگے گا تو کہے گا نہیں، میرے والد کو پہلے ڈالو، جو میرے آباء و اجداد کو پہلے ڈالو جس نے مجھے غلط کام پہ کہا ہے۔ وہ کہے گا سارا قصور ہی میرے آباء و اجداد کا، میرا قصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اگر آباء و اجداد غلط ہے، تم اللہ تعالیٰ کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دو کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کریں۔ آج یہی ہے نا، اسلام خراب ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ آج لوگ وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہم وہی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے کام کی پیروی نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس طرح سے پیروی کریں گے جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے کی، جس طرح وہ پوچھتے تھے ہم بھی اسی طرح پوچھتے ہیں، جس طرح ان کا مذہب تھا ہم نے وہی مذہب اپنایا۔ تو اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شک آباء و اجداد ان کے بے عقل ہوں، عقل رکھتے ہی نہ ہوں، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں، ہدایت پر وہ نہ ہوں، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے تم وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَى دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے، وَمَثَلُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی مثال، کافروا جو کافر ہوئے، كَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ بما لا يسمع الى الدعاء ونداء، جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور عبادت کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی ان لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے ہیں ان شخص کی طرح ہے جو جانوروں کو پکارتا تو ہے اور وہ اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی کافر لوگ بہرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی ہے، وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کفار، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی مثال کافروں کی ایسے ہے جیسے کہ وہ جانوروں کو ایک شخص پکارتا ہے اور جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے، وہ سمجھ نہیں ہے، لا عقل ہے، کفار لا عقل ہے، وہ ہدایت کے رستے پہ نہیں چلتے بلکہ شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں۔ سم بکم عمي، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، کچھ بھی نہیں سمجھتے، عقل ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بے شمار بتوں کو پوجتے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا قیامت والے دن، ہر گناہ، صرف ایک گناہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ ان شرک ظلم عظیم، شرک بے شک انتہائی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے شرک، اور شرک کی معافی کوئی نہیں۔